السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نور علی سورانی۔ آج آپ سبھی اسماعیلی بھائیوں اور بہنوں کو میں چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان سوالات کو پوچھنے سے پہلے میں ایک ضروری بات آپ سبھی اسماعیلی بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں اسماعیلی تھا اور الحمدللہ 15 سال ہو چکے ہیں، میں مسلمان بن چکا ہوں اور ریورٹ ہو چکا ہوں۔ تو ایک بات میری ذہن میں بہت عرصوں سے آ رہی ہے کہ جب میں کسی مسلمان بھائیوں سے ملتا ہوں تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا اسماعیلی آغا خانی مسلمان ہے یا نہیں۔ اب میرے پاس ایک ہی جواب ہے ان کو دینے کے لیے کہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے سوالات اور جوابات میں آپ سبھی کو اس ویڈیو کے اندر پیش کروں گا۔ چند سوالات ہمارے اسماعیلی بھائیوں اور بہن کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کس نے کہا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو ان بھائیوں اور بہنوں کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کلمہ الگ کیوں ہیں؟ عام طور پر مسلمان کا کلمہ ہے، اسلام کا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے کلمہ مسلمانوں کا، لیکن اسماعیلیوں کا کلمہ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ۔ تو دیکھیے، آپ خود غور کیجئے میرے پیارے اسماعیلی بھائی اور بہنیں، آپ خود غور کیجئے کہ جب مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ جو ہیں اس کلمے کے اندر ایک اپنی چیز ایڈ کی ہوئی ہے علی اللہ، علی امیر المؤمنین علی اللہ، یہ آپ نے یہ ایڈیشن کیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ دوسرا سوال ہمارے سے یہ آغا خانی اسماعیلی بھائی اور بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم قرآن سے عمل نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں قرآن سے عمل، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کے حساب سے عمل کرتے ہیں، اور ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو چلیے میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، اگر آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو مانتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جماعت خانے کے اندر جو آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں، اس میں کہیں پر بھی آپ رکوع کرتے ہیں؟ کہیں پر بھی آپ سجود ٹھیک طرح کرتے ہیں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 وقت نماز کا ذکر کیا ہے، حکم کیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان وقتوں پر آپ کو نمازیں ادا کرنی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے اندر رکوع کرنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جھک کر، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر جھکنا اللہ کے آگے، اس کو کہتے ہیں رکوع۔ تو آپ کی اسماعیلی دعا کے اندر وہ نہیں ہے، اور آپ کی اسماعیلی دعا کے اندر نہ رکوع ہوتا ہے، نہ ٹھیک طرح سجود ہوتا ہے، نہ قیام ہوتا ہے، نہ تشہد ہوتا ہے، اور یہ سارے طریقے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا کر گئے، اور آج سارے مسلمان اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ تو مجھے بتائیے کہ اسماعیلی دعا کے اندر جو جماعت خانے میں ادا ہوتی ہے، اس میں رکوع تو ہے ہی نہیں، نہ ٹھیک طرح سجود ہوتا ہے،
نہ ٹھیک طرح نہ قیام ہوتا ہے، نہ تشہد ہوتا ہے۔ اور تو اور آپ کی دعا کے اندر قرآن پاک کی آدھی ادھوری آیتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اپنے حساب سے آپ نے دعا بنائی ہے جس کے اندر آپ 49 جو ہے آپ کے اماموں کے نام لیتے ہیں، اور خاص طور سے آپ جب دعا کے 5ویں حصے میں جائیں گے تو آپ ہاتھ اوپر کر کر آپ کے امام سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ساری آپ کی جو دعا ہیں وہ شرک میں گنی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کی اسماعیلی دعا کے اندر اللہ کے نام کا تو ذکر ہیں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ آپ کے امام کے نام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ نماز کو دیکھیں گے جو مسلمان پڑھتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک کے سورے پڑھے جاتے ہیں، اللہ کی تعریف ہوتی ہیں، اللہ کے آگے رکوع ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور پھر سجود ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس نماز کے اندر، لیکن اسماعیلی دعا الٹا ہے، اس میں سارے اماموں کے نام ہیں، اس میں آپ کے شاہ کریم الحسینی آپ کے جو امام ہے اس کا نام ہے، اور آپ کی ساری جو دعا ہے اس میں شرک سے بھری ہوئی ہے، وہ پوری کی پوری ساری کی ساری شرک سے بھری ہوئی ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ تو میری گزارش اسماعیلی بھائیوں اور بہنوں سے یہ ہوگی کہ وہ تھوڑا اس پہ غور و فکر کرے، قرآن مجید کو کھولیے۔ آج کل بہت ساری لینگویجز میں قرآن مجید آ چکی ہے، اور ماشاءاللہ اسماعیلی جماعت بہت پڑھی لکھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے جو ہیں اسماعیلی جماعت بہت ہی پڑھی لکھی ہے، انگلش وغیرہ جانتی ہیں، تو انگلش میں بھی قرآن مجید کا ترجمہ اویلیبل ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے کھول کر۔ تھوڑا اس پہ غور و فکر کیجئے کہ کیا ہم صحیح راستے پر ہے یا نہیں، کیا ہم صراط المستقیم پر چل رہے یا نہیں چل رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے عمل کرتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے عمل کرتے ہیں جماعت خانے کے اندر، تو مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو دعا میں نے آپ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ بالکل نبی کے طریقے پر نہیں ہے، بالکل قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ کی بنی بنائی دعا ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت خانے کے اندر آپ جو چیزیں کرتے ہیں، جیسے مجالس ہوتی ہیں بہت ساری، اس میں مرد اور عورت جو ہیں بن ٹھن کر جاتے ہیں، میک اپ وغیرہ کر کر جاتے ہیں، جینس پینٹ وغیرہ پہن کر جاتے ہیں، اس کے بعد اس مجالس کے اندر گنان ہوتا ہے اور بہت ساری بدعت چیزیں ہوتی ہیں جماعت خانوں کے اندر، جو میں یہاں پر دہرانا نہیں چاہتا، مجھے پتہ ہے وہ کیا چیزیں ہیں۔ تو آپ سبھی سمجھ چکے ہوں گے ساری اسماعیلی بھائی اور بہنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ سارے طریقے سب جماعت خانے میں جو کر رہے ہیں وہ بالکل قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ بالکل اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ بالکل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پلیز آپ سارے آنکھیں کھولیے، اور آنکھوں کے سامنے جو آپ کے پردہ پڑا ہے اس کو نکال دیجئے، اور تھوڑا نیوٹرل ہو کر، نارمل ہو کر قرآن پاک کو کھولیے اور نیوٹرل ہو کر پڑھیے۔ کوئی بھی مشنری کی باتوں میں نہ آئے، وہ آپ کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر رہے ہیں آپ سبھی کو۔ تو میری گزارش اور میری ریکویسٹ یہی ہے آپ سبھی اسماعیلی بھائیوں اور بہنوں سے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور ویسے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ان قریب موت آنے والی ہے، ہم کسی کو نہیں پتہ کہ موت کب آنے والی ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے موت کے بعد۔ قبر میں ہم کو جو ہے سوالات ہوں گے، اس کے جوابات ہم کو دینے ہیں۔ ہم کو سوالات کے جوابات تب آئیں گے جب ہم اللہ کے حکم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے زندگی کو گزاریں گے، اور ہماری موت جو ہے کلیمے کے اوپر ہوگی۔
تو پلیز جو ہے میری بات پر ذرا غور کیجئے. بس میں آپ سبھی سے یہی بات کہنا چاہ رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.